نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قید سے رہائی کے حوالے سے ہے۔ یہ عمل بہت ہی کارآمد عمل ہے۔ بہت سارے پیغمبروں کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کتنی مشکلات سے گزرے، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل نہ چھوڑا۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کریم نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کریں، لیکن مسلسل تبلیغ کے باوجود جب قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی تو حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ تو اب ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی نہ چلی، کشتی نے چلنے سے انکار کر دیا تو کشتی والوں نے کرہ ڈالا، آخر کون شخص ہے جو کشتی میں سوار ہوا ہے اور کشتی نے چلنے سے انکار کر دیا ہے؟ تو جب کرہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو بد دعا دی ہے جس کی وجہ سے ان سے ان کا رب ناراض ہے۔ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی سے اتر جائیں۔ تو جب وہ کشتی سے اترے تو اللہ کریم نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نکل جائے۔ تو ایک تو کشتی کا پیٹ تھا تو مچھلی جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نکل گئی۔ تو ایک تو مچھلی کا پیٹ تھا، اوپر سے غربت تھی، بھوک اور پیاس سے نڈال حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے رب پر بہت زیادہ توکل اور یقین تھا کہ وہ رب جو سورج کو مغرب اور مشرق سے نکال سکتا ہے وہ میرا رب ہے اور وہ میری مدد جو ہے وہ ضرور کرے گا، کیونکہ جو میرا رب موت دینے والا ہے وہ زندگی بھی دینے والا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ 1 ماہ اور 10 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر مسلسل اپنے رب کا ذکر کرتے رہے، یعنی اپنے رب کو راضی کرتے رہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میری قوم کی وجہ سے، تاکہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہے۔ آخر کار 40 دن بعد اللہ کریم جو ہے حضرت یونس علیہ السلام سے راضی ہوئے اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی کسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے رب کو خلوص کے ساتھ یاد کریں تو ہمارا رب ہماری ضرور جو ہے وہ دعا قبول کرے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ جیسا کہ کوئی قید میں چلا جائے یعنی جیل میں چلا جائے اور نکلنے کا کوئی رستہ نہ ہو تو یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارے، جیسا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ، اور اس رب کی شان دیکھیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رہے۔ اگر ہمارا یقین بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہو جائے تو دیکھیے گا ہمارا رب ہماری مدد کیسے نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی کسی قید یا جیل میں ہو اور اپنے رب کو یاد کرے تو ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی قید سے یعنی جیل سے رہائی کے لیے عمل ہے۔ اگر آپ بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ایک کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ایک اور میں آپ کو قید کے حوالے سے ایک قصہ سناتی ہوں۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف اشجعی کے لڑکے حضرت سالم جب کافروں کی قید میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، یعنی حضرت سالم علیہ السلام جب کافروں کی قید میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے یعنی سالم سے کہہ دو
کہ وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھول دی گئی اور یہ وہاں سے نکل بھاگے، اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ان کے ہاتھ لگی جس پر وہ سوار ہو لیے۔ رستے میں ان کے اونٹوں کے ریوڑ ملے، انہوں نے وہ بھی اپنے ساتھ ملا لیے۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے آواز دی۔ باپ نے آواز سن کر فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ، یہ سالم ہے۔ ماں نے کہا ہائے وہ کہاں، وہ تو قید بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہے۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے بیٹے سالم ہیں، سالم علیہ السلام، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اونٹوں سے بھری پڑی، وہ اونٹوں پر بہت زیادہ سامان تھا۔ پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں، یعنی ان کے باپ نے ان سے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں، تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو ان کے والد نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو دریافت کر کے آؤں۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارا ہے، جو چاہو تم اس کو کر سکتے ہو۔ اور اس واقعے کو تفسیر ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی کامل یقین کے ساتھ اگر اپنے رب کو یاد کریں اور توکل کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھیں تو اللہ تعالی ہمیں مشکل سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ تو عمل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی اچانک قید میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، گھر والے بھی کر سکتے ہیں، اور جو جیل میں قید ہے یا کوئی مشکل میں قید ہے، کسی اور کہیں کڈنیپ ہو گیا ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کثرت کے ساتھ کرے۔ وہ عمل یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کثرت کے ساتھ آپ دن رات تسبیح لے لیں اور لا تعداد اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے جو ہے وہ قید سے چھٹکارے کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔